بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک عرصے سے وارن کر رہا ہوں کہ جس طرح تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو افغانستان کی صورتحال جو کروٹ لے رہی ہے، طالبان کے اس اعلان کے بعد کہ یکم مئی کے بعد وہ پوری قوت کے ساتھ امریکہ سے ٹکرائیں گے، اور اس سے پہلے اب جو ہر روز ہونے والی جھڑپیں ہیں ان میں مسلسل اضافہ اس امر کا غماز ہے کہ اب یہ شورش جو ہے پاکستان کی طرف اپنا رخ کرے گی۔ میں نے آپ کو اکثر یہ بات بتائی ہے، جو علامہ اقبال کا میں آپ کو شعر سنایا کرتا ہوں کہ آسیہ یک پیکرے آب و گلاست، ملت افغان دراں پیکر دلاست، از فساد و او فساد و آسیہ در کشاد و او کشاد و آسیہ، کہ اگر امن رہے گا نا افغانستان میں تو اس خطے میں امن رہے گا اور دنیا میں امن رہے گا، اگر وہاں امن نہیں تو پھر بدامنی رہے گی۔ اب ہم ان چیزوں کو چونکہ ہمارے نزدیک ملکی معاملات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک تو یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ اے این پی نے چھوڑ دیا پی ڈی ایم کو، پیپل پارٹی نے اس کو چھوڑ دیا، نون لیگ نے اس کو چھوڑ دیا، پکڑ لو مار لو رکھ لو کر لو۔ جناب بلاول نے یہ کہہ دیا، ادھر مریم نواز نے یہ کہہ دیا، ادھر زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک یہ خبر ہوتی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کرونا ویکسین کا انجیکشن لگوا لیا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ بڑی خاموشی سے دشمن اپنا کام کر رہا ہے پاکستان میں اور پنجاب میں۔ کل لاہور میں سی ٹی ڈی نے کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں، جن میں سے ایک کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی اور اس کا نام ریڈ بک میں بھی شامل تھا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دونوں دہشت گردوں محب اللہ اور حنیف طیب کو خفیہ اطلاع پر گلشن راوی بند روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق دہشت گرد شہر میں مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان سے بارودی مواد، دستی بم، اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ناظرین کرام، پاکستان میں جب بھی رمضان آتا ہے، جب بھی اب رمضان کے بعد پھر ظاہر ہے محرم آنے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مذہبی دہشت گردی کا۔ اب دشمن جو ہمارا ہے نا، وہ ہمارے خلاف ہر ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہائیبریڈ وار ہے، اس میں وہ نہیں دیکھتا یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ یہ سیاسی دہشت گردی کے لیے پی ڈی ایم نے خاصا ڈرامہ تماشا آپ کو دکھا لیا ہے، وہ ہو چکی۔ اب وہ مذہبی دہشت گردی کرائیں گے، پھر اس کے بعد وہ عام جو دوسری دہشت گردی ہے وہ کروائیں گے۔ یہ جو ان کے کرندے یہاں موجود ہیں، جو ان کے سلیپنگ سیل یہاں موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو ایکٹیو کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو وہ اپنا آپ دکھا سکیں اور یہ بات آپ کو منوا سکیں کہ ابھی وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں ابھی تک۔ ناظرین کرام، انتہائی مصدقہ ذرائع سے یہ اطلاع ہم تک پہنچی ہے کہ ایک 3 روز پہلے، یعنی آج 3 اپریل کو، ایک انتہائی اہم دہشت گردوں کی 3 پارٹیوں کی جو قریباً مردہ پارٹیاں ہیں، ایک میٹنگ لندن میں کسی جگہ کروائی گئی ہے، جہاں ان کے ساتھ نئے معاہدے کیے گئے ہیں، ان کو نئی فنڈنگ کی گئی ہے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ نے اگلا کیا کیا کام کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کوششوں سے پاکستان میں مذہبی اور یہ جو ہماری فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے اس میں خاصی کمی آئی ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ اس کو پھر جھنجھوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں وہی شیعہ سنی فساد، اور
اس وقت بر صغیر کی خاص طور سے ہماری اس خطے کی مڈل ایسٹ کی جو صورتحال بن رہی ہے، اس میں اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روک ہی نہیں سکے گا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہر وقت یہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی چاہے تو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہم بعض اہم باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو بعد میں ملک کے لیے بہت ہی ذلت اور شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھیے، کسی کا جہاد، کسی کا ایمانی جذبہ، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اشتعال انگیز تقریروں کے نتیجے میں جو ایمانی جذبے پیدا ہوتے ہیں ان کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان جس نے فرانس میں چارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملہ کیا تھا، کچھ نہیں ان کا بگاڑا، اس نے تو غصے میں آ کے بیچارے نے اس کو بندوق بم تھی کہ کچھ کر لیتا، پکڑا گیا، پتہ نہیں کتنی اس کو مارا انہوں نے۔ اب وہ بیان یہ دے رہا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے ایک پاکستان کے مذہبی لیڈر کی اشتعال انگیز تقریر سن کر کیا تھا۔ دیکھیے نا، کسی کا اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ کوئی کام کر کے اس پہ شہید ہو جانا، اس کی نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، لیکن جو امر واقعہ ہوتا ہے، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس ایک ایکٹ کے نتیجے میں جو میں نے آپ کو بتایا، جو اس بچے نے وہاں بیان دیا ہے کورٹ میں، اور اب انہوں نے اس کو وہ جو نفسیاتی مریضوں کی جیل ہوتی ہے وہاں پہ بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیٹف کو سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان پہ فلاں 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 پابندی بھی لگا دی جائے، اور فرانس جو اخلاقی طور پہ بہت گر چکا تھا پاکستان کے لیے، جس کی حرکتوں کو مغرب بھی اب نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پچھلے اجلاس میں لازماً پاکستان نے فیٹف سے نکل جانا تھا، لیکن اس واقعے کی وجہ سے پاکستان کو پھر انہوں نے فیٹف میں اور نئی پابندیوں کے ساتھ داخل کر دیا۔ یہ جتنے عذاب ہیں یہ ہم پر نازل ہوتے ہیں، یہ تو ہماری جذباتیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا کا، میں نے آپ سے اکثر کہا، بدترین بے عمل ترین مسلمان ہو، اس بات کا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ آقا کی شان پر وہ ایک لفظ بھی آنے دیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اشتعال دلانا نوجوانوں کو، یہ عجیب و غریب حرکات کر کے اپنی فنڈ ریزنگ کرنا اور اپنے نیوسنس ویلیو بڑھانا، خدا کی پناہ اس کی کیا قیمت ہم ادا کرتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ یہ ساری دہشت گردی اسی کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان میں آپ یقین کریں، جنرل ضیاء الحق کے دور سے پہلے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، یہاں شیعوں کا جلوس بھی نکلتے تھے، سنیوں کے بھی نکلتے تھے۔ ہمیں تو صرف یہ پتہ تھا کہ ان جلوسوں میں سبیلیں لگتی ہیں، رنگ برنگے مزے مزے کے کھانے جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور بس۔ یہ تو آپ جو عذاب آیا ہوا ہے، یہ جو زندگی جہنم اندرون شہر کے لوگوں کی بنا دی جاتی ہے جس دن ذوالجناح برآمد ہونی ہو، اور بیچارے صبح سے لا کے جب تک وہ کربلا گامے شاہ تک لاہور میں نہیں پہنچ جاتے، پورا شہر باربڈ وائر لگا کے بند کر دیا جاتا ہے، مریض مر جاتے ہیں، کسی کو چوں کرنے کی جو کھڑکیاں سڑک کی طرف یعنی بازار کی طرف کھلتی ہیں، وہ کھڑکیاں بھی بند کروا دی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے کام سے نہیں ٹلتے۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو قید خانہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو کوئی اپنے جزیرے یہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مذہبی دہشت گردی کے نام پر؟ خدا را دشمن کو یہاں پروکسی کا موقع نہ دیں، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ ہم پہلے ہی بہت عذاب میں مبتلا ہیں، پہلے ہی بڑی مصیبتیں ہیں، اب یہ نئی مصیبت کو دعوت نہ دیں۔ اس وقت افغانستان میں جو صورتحال بن رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بڑے امتحان کے لیے ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے، لیکن
ایسا نہ ہو کہ دشمن نے جس مطلب مضموم مقصد کے لیے جس ارادے سے یہ کھیل شروع کیا ہے اس کو کلائمیکس تک ہماری بیوقوفیاں پہنچا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس چینل کو مونیٹائز کرانے میں ہماری مدد کی۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ کو الگ سے ہمارے اس پکار چینل پہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا جو بہت منفرد ہوگا۔ ہماری ٹیم اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔